فہم قرآن۔ موضوع: جو پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، زندگی و موت کا مالک ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 40۔ پہلے آپ اس آیت کی تلاوت سماعت فرمائیے، پھر ترجمہ اور مختصر تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں توحید کے بڑے طاقتور دلائل دیے گئے ہیں، اور اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ آیت شرک کے پرخچے اڑا دینے والی آیت ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ جس کا تخلیق میں حصہ نہیں، وہ بندگی میں کیوں کر شریک ہو گیا؟ کیا جب اللہ نے تمہیں تخلیق فرمایا تو کیا ان میں سے جنہیں تم نے آج خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے کوئی تمہاری تخلیق میں شریک تھا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت گری کرتا ہے جیسی چاہتا ہے۔ تو جب تخلیق میں کوئی شریک نہیں تھا تو خدائی میں کیسے شریک ہو گیا؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ جس کا رزق کھاتے ہو، جو رزق دیتا ہے، وہی حقیقی معبود ہے۔ غور فرمائیے کہ آج اشیاء خوردونوش بہت مہنگی ہیں، حالانکہ ان کی جو قیمت ہم دیتے ہیں وہ تو صرف اجناس کی کاشتکاری اور ٹرانسپورٹیشن یعنی نقل و حمل کی قیمت ہے۔ ہم آٹے، چاول، دالوں، سبزیوں، پھلوں اور دیگر اجناس کی پیدا کرنے والے کو، ان کے خالق کو تو کوئی قیمت ادا نہیں کرتے۔ غور فرمائیے کہ ان کے تخلیق کرنے والے کا کتنا بڑا احسان ہے، جس کے پیدا کیے ہوئے بیج، جس کی پیدا کی ہوئی مٹی، جس کا پیدا کیا ہوا پانی، جس کا پیدا کردہ سورج، ہوا، بادل، نہ جانے کیا کچھ استعمال کر کے ہم قسم قسم کے پھل اور اناج اور غلے اگاتے اور کھاتے ہیں۔ کیا ہم اس تخلیق کار کو ان ساری چیزوں کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ اور اگر ان کی صحیح قیمت ادا کرنی پڑے تو ہم شاید ایک وقت کے کھانے کی بھی قیمت ادا نہ کر سکیں۔ لیکن وہ تو دینے والی ہستی ہے، باقی سب لینے والے ہیں۔ ایک اللہ ہے جو دینے والا ہے، اور اللہ کی نعمتوں اور رزق کی قیمت یہی ہے، جس کا ہم زندگی بھر کھاتے ہیں، جس کا ہم زندگی بھر پیتے ہیں۔ تو اس کے رزق کی قیمت یہی ہے کہ ہم اللہ کے ان احسانات کو تسلیم کریں، یاد رکھیں اللہ کو، اللہ کے احسانات کو یاد رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور بندگی میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور اس آیت میں تیسری دلیل یہ دی گئی کہ جس نے زندگی دی، جو موت دیتا ہے اور جو قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا، وہی معبود حقیقی ہے، یعنی جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، وہی حقیقی معبود ہے۔ تو اللہ ہی معبود حقیقی ہے جو وحدہ لا شریک ہستی ہے، جس کی ذات میں، صفات میں، حقوق بندگی میں، ارادوں اور اختیارات میں، جس کے ملک اور بادشاہی میں، جس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو اے نادان لوگو، غور کرو کہ اگر تمہارے بنائے ہوئے معبودوں میں سے، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی بھی نہ پیدا کرنے والا ہے، نہ رزق دینے والا ہے، نہ موت و زیست اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور نہ مر جانے کے بعد وہ کسی کو زندہ کر دینے پر قادر ہے، تو آخر یہ ہیں کس مرض کی دعا کہ تم نے انہیں معبود بنا لیا ہے؟ تم نے کیوں انہیں اللہ کے ساتھ اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہرا لیا ہے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، وہی حقیقی معبود ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں دانستہ و نادانستہ ہر قسم کے شرک سے بچائے، آمین ثم آمین۔